وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقرآن الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، 17ویں سورہ ہے، 17 اور اس کی 80 نمبر آیت ہے۔ بقول اور آپ فرما دیجئے، عرض کر دیجئے اللہ کے حضور، ربی اے میرے رب، ادخلنی مجھے داخل کر، مدخلا صدق اس طرح داخل کر جس طرح سچے داخل ہوتے ہیں، خوشنودی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ وآخرجنی اور مجھے یہاں سے باہر لے جا، مخرج صدق اس طرح جس طرح سچے جاتے ہیں۔ واجعل لی اور میرے لیے بنا دے، مجھے عطا کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، سلطان نصیرا ایسا سلطان، ایسا غالب جو مددگار ہو۔ یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دعا فرمائیں کہ مکہ سے مجھے مدینہ کی طرف لے جائے، مکہ سے خارج کریں اور مدینہ میں داخل کریں تو اللہ پاک مجھے سچوں کی طرح، اچھوں کی طرح۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صدق، صدیق، صدیق، صدق، صدیق، صدیق۔ صدیق ہوتا ہے دوست اور صدیق ہوتا ہے پکا دوست۔ صدیق ہوتا ہے سچا اور صدیق ہوتا ہے ایسا سچا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ سلطان اصل میں کہتے ہیں غلبہ والا، جس کا اس کے مفہوم میں اصل میں غلبہ، طاقت، حکمرانی۔ اور نصیر نصر سے ہے، مدد سے ہے۔ اب مدد بھی عربی کا لفظ ہے، عون بھی عربی کا لفظ ہے، اور نصر بھی عربی کا لفظ ہے۔ عام کوئی مدد ہو، عام مدد، ہر طرح کی مدد ہو تو اس کو عون کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، نستعین ہر طرح کی مدد۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ ولا ولی ولا نصیر، جہنم میں کسی کا کوئی ساتھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو بچا سکے۔ تو نصیر ہوتا ہے ایسا ساتھی جو آپ سے کسی شر کو، کسی برائی کو، کسی مضر چیز کو دور کرے۔
طور پر اس وقت آپ کی مدد کرے جس وقت آپ کسی چیز میں کھلے. یہ نظر. ویسے اس کا مطلب بارش کے بھی ہیں. جب بارش برستی ہے تو زمین کی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں. آج چونکہ رجب کی 13 تاریخ قریب ہے، اس خصوصی حضرت کریم مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ کریم کے ذکر خیر سے اس آیت کو میں نے چنا کہ آپ سلطان النصیرہ کہاں ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں شروع سے تو علی 10 سال کے ہیں، حضور 40 سال کے. نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے. علی پیدا ہوئے ہیں، حضور 30 سال کے. اور یہ کائنات ہستی میں واحد ہستی ہے کہ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی. سبحان اللہ. اور حضور کے تمام ساتھیوں میں، تمام دوستوں میں، تمام اہل بیت میں، تمام لوگوں میں یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو کرم اللہ علی وجہ کریم، کہ ان کے چہرے پہ اللہ کا اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کے لیے، نہ صحابہ میں سے کسی کے لیے. یہ صرف اور صرف لفظ جو ہے یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ کریم کے لیے استعمال کیا. یہ خصائص ہے کہ اس میں کوئی ان کا شریک نہیں. کعبے میں پیدا ہونا اور کرم اللہ اللہ وجہ، ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم. اب حضور 40 سال کے ہیں، علی المرتضیٰ 10 سال کے ہیں. ابو لہب کہتا ہے آپ کا سگا چچا ہے، ھذا کذاب، نعوذ باللہ معاذ. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور کذاب پکا جھوٹا. یعنی حضور صادق و امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور سگا چچا کہہ رہا ہے ھذا کذاب. اور بچے پیچھے پتھر مار رہے ہیں. تو اس وقت یہ 10 سال کی عمر میں سلطان النصیرہ کیا ہے؟ سلطان النصیرہ 10 سال کی عمر میں یہ ہے کہ آپ علی المرتضیٰ اور بچوں کو پکڑ لیتے. اب شیر خدا ہے، جس کو پکڑا جس کو مروڑا اس کی ہڈی توڑ دی. اس کی انہوں نے کہا بھائی اس کو منع کریں، یہ تو بچوں کو ایسا مارتا ہے ہڈیاں توڑ دیتا ہے. کہا بھائی یہ بھی بچہ ہے وہ بھی بچے ہیں، آپ اپنے بچوں کو منع کر لو، ہم اپنے بچوں کو منع کر لیں. تو یہ سلطان النصیرہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑی باہر سارے قاتل کھڑے ہیں، سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ قتل کرنے کے لیے حضور کو کھڑا ہے. حضور کہتے ہیں علی اس بستر پہ لیٹ، باہر تلواریں ہیں، آرام سے چادر لے کے لیٹ. حضور نکل جاتے. بدر میں سب سے پہلے نکلتے ہیں حضرت حمزہ، نکلتے ہیں آپ، نکلتے ہیں حضرت عبید اللہ، نکلتے ہیں. اور فوراً اپنے دشمنوں کو، آپ ولید کو جہنم رسید کرتے ہیں. احد میں جب سب بھاگ رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، تو کچھ لوگ حضور کے گرد کھڑے ہیں. ان میں
حضرت نسیمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بھی ہیں، ان میں بہت سارے صحابہ کچھ ایسے ہیں کہ جو 10-12 صحابہ جو آپ کے اور جو آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، حملہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور دشمنوں کو آپ سے بھگاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کون ہے آج جو دشمنوں کو مجھ سے بھگائے، تو وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ خندق آ جاتی ہے، 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں خندق۔ عمر بن عبد الوہاب حملہ کر کے خندق کو کراس کر کے ٹاپ کے اس کو عبور کر کے مسلمانوں میں آ جاتا۔ یہ وہ ہے جو 1000 بندے بھاری ہے، کہہ رہا ہو بھائی جس نے جنت میں جانا ہے میں پہنچا دوں تمہیں جلد سے جلد۔ 1500 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں، اور مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس کی آواز کے بعد ایسے ہے کہ جیسے سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی بول نہیں رہا۔ اللہ علیہ وجہ کریم اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں علی بیٹھ، پھر وہ کہتا ہے آؤ تمہیں جنت میں پہنچا دوں۔ اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے۔ پھر آپ کے برداشت، تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا اس طرح بولنا مجھے خیرت آ رہی، مجھے آپ اجازت۔ آپ کہتے ہیں اچھا، آپ اپنا پٹکا اتارتے ہیں، پٹکا اتار کے علی المرتضیٰ کے سر پہ باندھتے، علی المرتضیٰ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دیکھو 3 باتیں ہیں، یا تو واپس چلے، یا اسلام قبول کر، یا جنگ کر۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں آیا واپس جانے کے لیے اور نہ اسلام قبول کرنے کے لیے، نہ جنگ کر۔ کہا اچھا وار۔ اس نے وار کیا آپ کے سر ایکٹس پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہاں پہ پٹی ماری، پھر آپ نے وار کیا، گر گیا، خندق کے اندر گر، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے اتر آئے۔ اس نے کہا مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کہا اب اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہے، تو نے مجھے ماں کی گالی دی ہے اور میرے منہ پہ تھوکا ہے، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اب تمہیں قتل نہیں کروں گا، دوبارہ ہو پھر مقابلہ کر۔ پھر مقابلہ کیا اور پھر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا، اور پھر اس سر کو پکڑ کر علی بڑے فخر سے آ رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی چال چل کے آ رہے ہیں؟ کہا یہ چال اللہ کو آج پسند ہے۔ ضرب علی علی یوم الخندق یوم الاحزاب افضل من عبادت الثقلین۔ علی نے جو آج ایک ضرب لگائی ہے خندق کے موقع پر، وہ کائنات کے جنوں انسانوں کی ازل سے لے کے ابد تک کے تمام عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر خیبر ہے اور خندق، خیبر ہے اور مرہم ہے، اور پھر ایک بار کرتے ہیں کہ اس کو برابر برابر اوپر سے لے کے نیچے تک گھوڑے تک برابر برابر تقسیم کرتے۔ تو یہ سلطان النصیرہ ہے، وما علینا